اعوذ باللہ من الشیطان. کیا قرآن خوانی اور ایصال ثواب سنت سے ثابت ہے؟ جی، قرآن خوانی ایصال ثواب سنت سے ثابت ہے، لیکن میرے نبی کی سنت سے نہیں، انڈیا پاکستان کے مولویوں کی سنت سے. نبی کی سنت میں قرآن خوانی ایصال ثواب کے جو یہ قرآن خوانی کا ایصال ثواب ہے کہ قرآن پڑھا اور پڑھنے کے بعد کہا اللہ یہ 2 قرآن فلاں بابا جی کی روح کو ایصال ثواب، اور ادھر سے بلٹی گئی ادھر چھوٹ گئی، یہ اللہ کے رسول کی سنت سے ثابت نہیں ہے. سنت سے ثابت کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک شخص جنت میں اچانک اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، وہ کہتا ہے اللہ میرے تو عمل بھی نہیں ہے، میرے درجات بلند کیوں ہو رہے؟ تو مالک فرماتا ہے تیرا ایک نیک بیٹا. کون سا بیٹا؟ جی کون سا بیٹا؟ جس بیٹوں کو بیالوجی کی ٹیوشن کے لیے تو 500 ریال کے اوپر ٹیوٹر فراہم کیا گیا، جس بچے کو انگلش کی ٹیوشن کے لیے 500 ریال پہ ٹیوٹر فراہم کیا گیا، لیکن قرآن اس کو نہیں پڑھایا گیا، اس کی تربیت کے لیے ڈش انٹینا گھر میں لگا کر دیا گیا. مولوی صاحب کی کریے نال والوں دے گھر جاندا سی، کسی اور کے گھر جاتا تھا یہ فلمیں دیکھنے، ہم نے کہا یہ بدماشی اس کو گھر میں ہی لا کر دے دو. آج یہ فلمیں دیکھنے کسی اور کے گھر جاتا ہے، کل کو یہ بدکاری کرنے کے لیے اگر کہیں اور جائے گا تو وہ بھی پرووائڈ کر دو گے، پتر اوتھے نہ جا ایتھے ہی منہ کالا کر لا جڑا کرنا ہے، وہ بھی یہی کرو گے. وہ بیٹا جس کو ڈش انٹینے، جس کو کیبل، جس کو فلمیں، جس کو گانے، جس کو نئے والیم، وہ سارے دیے ہوئے ہیں. مولوی صاحب نماز کے لیے گئے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، پہلی صف میں کھڑے امام کے پیچھے بڑے خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہے، اور بیٹا گھر کے اندر میگزین پڑھ رہا ہے، سویا پڑا ہے، گانے سن رہا ہے، فلمیں سن رہا ہے، اور یہ واپس آ رہے ہیں تسبیح پھرتے ہوئے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. جی آپ کا بیٹا نماز میں نہیں تھا، اولاد جوان ہو گئی ہن قابو نہیں آندی. جب یہ چھوٹے تھے تو نے تب سے اس کو برباد کیا تھا، تب سے گھر میں ٹی وی، تب سے گھر میں ڈش انٹینے، تب سے گھر میں کیبل، تب سے گھر میں بدکاری بدماشی کے آلات تو نے لا کر دیے تھے. آج جہنم میں اگر یہ بیٹا جائے گا تیری ٹانگ کھینچ کے لے کر جائے گا ساتھ. وہ کہے گا اللہ میری تو اولاد، میرے تو کوئی اعمال نہیں، درجات کیوں بلند ہو گئے؟ مالک فرمائے گا میرے بندے تیرا نیک بیٹا تیرے لیے دنیا میں دعا کرتا سے تیرے درجات بلند ہوتے ہیں. باقی گٹھلیوں پہ آیت کریمہ پڑھ کے بلٹی کرنا، قرآن پڑھ کے بلٹی کرنا، یہ مولویوں کا دھندا ہے، پیٹ بھرنے کا دھندا ہے. میں خود ایک دیوبندی مدرسے میں حفظ کرنے کے لیے گیا تو وہاں ہم روز لطیفے کیا دیکھتے، گاڑی آ کر کھڑی ہوتی، اس میں ایک بابو جی نیچے نکلتے، مولوی صاحب کے پاس آ کے بیٹھ جاتے، ماں کے لیے قرآن چاہیے. وہ ایک درویش کو اٹھاتے چلے، وہ درویش اب پھیرا مارتا، ایک کے پاس جاتا کتنے 2 پارے، دوسرے کے پاس 3 پارے، اس کے پاس 1 پارا، اس کے وہ ساری کلیکشن کر کے آتا، مولوی صاحب کے کان میں کہتا 5 قرآن ہو گئے. وہ کہتا جی 5 قرآن تیری ماں کو دیے، وہ کہتا 500 روپے تجھے دیے چل. ابھی یہ گیا، آدھے گھنٹے بعد دوسری گاڑی والا آ گیا، ابا مر گیا قرآن چاہیے، چل بھائی چل کھڑا ہو. وہ ایک پھیرا، ابھی اس نے 2 رکوع نہیں پڑے ہوتے اور جھوٹ مار کے 2 سپارے اس کو دے دیتا. اگر یہ سسٹم چلنے والا ہوتا تو غریب مارے جاتے، امیر جیت جاتے. کیوں؟ امیر آدمی دنیا میں بدماشی کرے، عیاشی کرے، جو مرضی کرے، مرتے ہوئے 2-4 لاکھ مولویوں کے اکاؤنٹ میں ڈال جائے کہ میں ہن جان لگا تسی ساہ نہیں لینا، پھر چھٹی آؤ بھیجتے رہو مجھے، میں تو جو کچھ کر کے گیا ہوں تمہیں پتا ہوں. اب جاؤ یہ 10 لاکھ کا چیک تمہارے اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا، صبح شام قرآن پڑھو اور کوئی سارا اس کی روح کو ایصال ثواب. لیس للانسان الا ما سعی، بندے کو وہ ملے گا جو وہ کر کے جائے گا. مسلمان کے مرنے کے بعد اس کے عزیز و اقارب یا رشتہ داروں کو مرنے والے کو ثواب پہنچانے کے لیے کون سا کام کرنا چاہیے اور غم اور سوگ کا کیا طریقہ ہے؟ کوئی مسلمان فوت ہو جائے، اس کے سارے اعمال روک دیے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آدم کا بیٹا جب مر جاتا ہے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 عملوں کے. اس حدیث میں 3 عملوں کا ذکر ہے. وہ عمل کیا ہے؟ صدقۃ جاریہ، کہیں درخت لگوا گیا، کہیں کنواں کھدوا گیا، کہیں ہسپتال بنوا گیا، کہیں مسجد بنا گیا، کہیں مدرسہ بنا گیا. وہ عمل جو مرنے کے بعد بھی اس کا صدقہ جاری ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی اس کو ملتا رہتا ہے. دوسرا وہ علم جو پڑھا کر گیا، کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا اس کو قرآن سکھا گیا، کسی کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا اس کو نماز سکھا گیا، ٹھیک ہے، وہ علم جو پڑھا کر گیا. اور تیسرا ولد صالح،
یدعو لہو، نیک اولاد جو مرنے کے بعد باپ کے لیے دعائے خیر کرتی رہے۔ اگر معاملہ ہوتا نا صرف ولد صالح، نیک بیٹا، تو کئی لوگوں کے لیے دروازے کھل جاتے۔ وہ سمجھتے نیک بیٹا درویشوں کو بلا کر گھر میں ختم کروائے، قرآن خوانی کروائے، مولوی کو اکٹھا کرے، دیگ چڑھائے، ان کا پیٹ بھرے اور ان کو بھیج دے۔ حدیث وضاحت کرتی ہے ولد صالح یدعو لہو، نیک بیٹا باپ کے لیے دعا کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے انسان جنت میں ہے، اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے یا اللہ میرے پاس تو عمل کوئی نہیں، میں تو جنت میں ہوں، کوئی عمل تو نہیں کر رہا، یہ میرا درجہ کیوں بلند ہوا؟ اس کو جواب ملتا ہے تیری نیک اولاد تیرے لیے دعائیں کرتی ہے اور ان دعاؤں کی وجہ سے تیرے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں انڈیا پاکستان میں ایک سسٹم چلتا ہے ثواب پہنچانے کا، یہ بلٹی سسٹم مولویوں کے پیٹ تک جا کر رک جاتا ہے۔ مرنے والا مر گیا، اب اس کے لیے دیگ چل رہی ہے، اس کے لیے گٹھلیوں پہ آیت کریمہ پڑھا جا رہا ہے، اس کے لیے وہ آپ نے دیکھا ہوگا مدرسے کے مولوی کے پاس آتا ہے، گاڑی سے اترتا ہے اور کہتا ہے جی میری امی مر گئی، قرآن دے دو۔ ایک درویش اٹھتا ہے، ایک درویش سے قرآن مانگتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے 2 پارے پڑھے، اس کو دے دیے، وہ 3 پارے پڑھ کے دیتا ہے، وہ سٹاک اکٹھا کر کے اسے ایک قرآن کی خوشخبری دیتا ہے، جی ایک قرآن آپ کو مل گیا۔ وہ اس کے بدلے میں 500 ریال دیتا ہے، 500 روپے دیتا ہے مولوی کی جیب میں، اور قرآن لے کے اپنی ماں کو بھیج دیتا ہے۔ یہ سب ڈرامہ ہے، یہ سب ڈرامہ ہے، یہ کھانے کا ڈھونگ ہے، یہ مولویوں کا بنایا ہوا معاملہ ہے، یہ میڈ ان انڈیا پاکستان مسئلہ ہے، یہ قرآن و حدیث کا مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر جو اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ عمل کرنے چاہیے، دعائے خیر کرنی چاہیے۔ اگر یہ کھاتا ہوتا کہ یہاں سے پیچھے کوئی نماز پڑھ کے بھیجتا رہے، کوئی قرآن پڑھ کے بھیجتا رہے، تو امیر آدمی جیت جاتے، غریب مارا جاتا۔ امیر مرنے سے پہلے کسی مولوی کے نام 2-4 لاکھ روپے اس کے اکاؤنٹ میں ڈال جاتا کہ مولوی صاحب میں جا رہا ہوں، تو لگے رہنا پیچھے۔ ہاں، جو انسان لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو وہی ملے گا جو انسان خود کر کے گیا۔ غم اور سوگ کا کیا طریقہ ہے؟ کہیں میت ہو جائے، آپ ان کے گھر جا رہے ہیں افسوس کرنے کے لیے، تو انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ ما اعطى وَلَهُ مَا أَخَذ۔ ہم نے بھی اللہ کے لیے اللہ کی طرف جانا ہے، اور یہ جو چلا گیا یہ بھی اللہ کی امانت تھی، ہم بھی اللہ کے ہیں، یہ بھی اللہ کا تھا، ہم باقی ہیں، اس کو اللہ لے گیا ہے۔ جو چاہے وہ لے جائے، جس کو چاہے چھوڑ دے، ہر چیز کا اللہ کے پاس وقت مقرر ہے۔ اصبر واحتسب، صبر کرو اور اللہ سے ثواب کی امید رکھو۔ یہ غم کا طریقہ ہے، یہ افسوس کرنے کا طریقہ ہے۔ اس کے لیے دعائیں خیر کرو، اس کی مردے کی نیکیوں کو یاد کرو، اس کی برائیوں پر پردہ ڈالو۔ جو ہمارے ہاں چلتا ہے، افسوس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آتا ہے کلام بخشو جی، وہ ہاتھ اٹھاتا ہے کلام بخشی، ابھی ہاتھ نیچے نہیں ہوتے کوئی اور آ جاتا ہے کلام بخشو جی، اس کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے، اس کے ہاتھ ابھی نیچے نہیں ہوئے تو کلام بخشو جی۔ یہ جو کلام بخشنے کا طریقہ ہے کہ آپ گئے، آپ نے 4 کل پڑھے، آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھی، اور پڑھنے کے بعد اس کو اصالہ ثواب کیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔